مشتاق صاحب، میرا تو پہلا سوال یہ ہے کہ ہم جس دور میں بیٹھے ہیں آج، جس تاریخ میں آپ سے مخاطب ہوں، آپ اسکائپ پر، میں اسکائپ پر، میمن صاحب اسکائپ پر، وائی فائی، انٹرنیٹ، ان سب کا اتنا ہم استعمال کرتے، اتنا کھلا استعمال کرتے کہ فون کے بغیر، وائی فائی کے بغیر، انٹرنیٹ کے بغیر ہم لوگ کو سانس نہیں آتا۔ یہ زمانے میں کون ہے یہ آؤٹ ڈیٹڈ لوگ جو کہ آج بھی خط و کتابت کے اندر یقین رکھتے ہیں؟ کون ہے اتنے بدذوق لوگ؟ میں جو آپ کے سوال کی طرف بعد میں آتا ہوں کہ یہ کون لوگ ہیں، یہ وہی لوگ ہیں جو نامہ بر تو آپ کو پتہ ہے شروع سے ہی بڑے یعنی وہ ان رہے ہیں مارکیٹ کے اندر، اور ان کے اوپر تو بڑی غزلیں ہیں، بڑی یعنی باتیں لکھی گئی ہیں کہ کاسد کے آتے آتے خط اور لکھ رکھوں، میں جانتا ہوں وہ جو وہ لکھیں گے جواب میں۔ تو وہ اس طرح کی چیزیں تو کافی اس سے پہلے بھی ہم نے سنی اور دھمکی امیز خطوط بھی جاتے رہے ہیں۔ لیکن ایک چیز میں اپنے فاضل دوست جو پی ٹی آئی سے ہیں، میرے بڑے محترم ہیں، وہ ایسا لگتا ہے جیسے وہ جو ہسٹری شروع کرتے ہیں نا، ہمیشہ مجھے ہمیشہ ان پہ اعتراض یہ رہتا ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہسٹری جو ہے وہ کوئی 2018 سے شروع ہوئی اور اس سے پہلے پاکستان میں کچھ بھی نہیں تھا، ساری چیزیں بہترین تھی۔ ان کو نہیں پتہ چلتا کہ میاں نواز شریف کی حکومت کو کیسے گرایا گیا، ان کو کبھی انہوں نے اس کا ذکر نہیں کیا کہ اس سے پہلے اسی سپریم کورٹ نے ایک اپنا پرائم منسٹر گیلانی کو بھی ہٹایا، اسی سپریم کورٹ نے پرائم منسٹر نواز شریف کو بھی ہٹایا، انہی عدالتوں سے، انہی عدالتوں نے ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی دی۔ لیکن وہ چیزیں اس لیے نہیں کرتے کہ دانستہ وہ چھپا دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی آج کل توشہ خانہ کا ذکر کرتے ہیں، سائفر کا ذکر کرتے ہیں، عدت والے کیس کا ذکر کرتے ہیں کہ ظلم و جبر یہاں پر ہوا ہے۔ میں صرف اتنا گزارش کروں گا کہ یہ ایک چیز ہوتی ہے، توہین عدالت کا ایک اختیار ہوتا ہے اور یہ ہر جج کے پاس ہوتا ہے۔ یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جج کو کمزور نہیں، جو بانیان آئین تھے، دستور تھے، انہوں نے جج کو اسی لیے ایک اختیار دیا ہے کہ جب آپ محسوس کریں کہ کوئی بندہ آپ سے بدتمیزی کر رہا ہے، کوئی آپ کے اختیارات کو چیلنج کر رہا ہے، کوئی آپ نے جو فیصلے کیے اس پہ امپلیمنٹ نہیں کر سکتا، 199 کے تحت تو آپ فوج کو بلا سکتے ہیں۔ اگر کسی آپ کو محسوس ہو کہ جی فلاں چیز جو ہے نا نہیں ہو رہی فیصلے پر ہی، تو آپ آرمی کو طلب کر سکتے ہیں۔ ایسی بات نہیں ہے کہ جج کو کوئی ہے۔ لیکن میرے یہ دوست بھول جاتے ہیں کہ جسٹس شوکت صدیقی صاحب نے جب یہ بات کہی ہے، جج نے چلے لکھ کے کہی ہے یا کسی فنکشن میں کہی ہے، جج تو آپ کو پتا ہے باتھ روم میں بھی جج ہی ہوتا ہے، اس کو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جو یہاں پر آپ کی کوئی حیثیت کوئی ثانوی تھی ہے، جب عدالت میں بیٹھیں گے تبھی آپ جج ہیں، چلتے پھرتے بھی جج ہے۔ اور اس وقت دینش آپ دیکھیں کہ جسٹس شوکت صدیقی نے بات کی تو اس کے ساتھ حشر کیا گیا؟ حشر یہ ہوا کہ اس کے عہدے سے علیحدہ کر کے سپریم جوڈیشل کونسل کی جو ہے نا وہ کی گئی۔ آج تو یہ جج چٹھی لکھتے ہیں تو وہاں سے جو کہتے ہیں کہ ہم تعمیل کی صدا آتی ہے، لبیک کی آواز آتی ہے سپریم کورٹ سے، پرائم منسٹر ہاؤس سے کمیشن چاہیے، کمیشن بن گیا۔ اگر کمیشن والے نے اس کے اوپر اعتراض ہوا تو اس نے معذرت کر لی، پھر کیا ہوا کہ جی سو موٹو ایکشن لے کے ان کی بات سنی گئی، ان کے اوپر ساری باتیں ہو رہی ہیں پورا بل۔ اور خاص کر کے ہمارے پی ٹی آئی کے ساتھی آج بات کر رہے ہیں ججوں کی ایک ایک ادا کے اوپر بات کر رہے ہیں کہ ہائی جی ان کے اوپر کیمرے لگ گئے، ان کے اوپر باتیں ہو گئی، ان کو کسی نے تھریٹ کر دیا، ان کو بڑی پریشانی کر دی کسی نے، لوگوں نے۔ اور سپریم کورٹ آف پاکستان کا ہی فرض ہے کہ ان ججز کو بچائیں، ورنہ جو عدلیہ ختم ہو جائے گی، انصاف ختم ہو جائے گا، اٹھ جائے گا۔ یہ کیا باتیں کر رہے ہیں آپ؟ خدا کا نام لیں، میچورٹی کا ثبوت دیں۔ جج کے پاس میں کہتا ہوں سول یہ آپ کو یاد نہیں ہے ایک عمران خان نے بڑک لگائی، لیکن آپ کو پتا روزانہ کہتے تھے اوے آئی جی، اوے چیف سیکرٹری، اوے چیف الیکشن کمشنر، اوے کمشنر میں تمہیں یہ کر دوں گا۔ ایک چھوٹے سے جج کے اوپر ایک چھوٹی خاتون جج تھی، اس کے بارے میں یہ ایک آواز اس کے اوپر بھی لگائی تھی، اس نے آگے سے توہین عدالت جب ٹھوکی تو اس طرح ہاتھ باندھ کے وہ بڑے بڑے سورما جو لاکھوں کے جلسوں میں کھڑے ہو کر کہتے تھے کہ پاکستان کی قسمت کا فیصلہ ہم بدماشی سے کریں گے، ہم کسی آئین و قانون کو نہیں مانیں گے، ہم بند کر دیں گے، ہم لاہور بند کر دیں گے، ہم پشور بند کر دیں گے، ہم اسلام آباد بند کر کے، تو وہ فیصلے کرتے تھے۔ شام کو جا کر دوسرے دن جا کے انہوں نے آنکھ باندھ کے ایک جج کو کہا یہ جج کی طاقت ہوتی ہے، وہاں پر معافی مانگی انہوں نے، عمران خان نے معافی مانگی، اس جیسے فرعون نے معافی مانگی۔ تو آپ خود سوچیں ایک جج اتنا، وہ بھی ہائی کورٹ کے ایک نہیں ایک دو نہیں بینے 6 جج وہاں پر بیٹھ کے اپنا بینچ بنا لیتے نا، چیف کہ آئیں ہم سنتے، پھر آپ کو جس نے کیمرے لگائے بلاتے، پھر وہ انٹیلیجنس ایجنسی اس کے چیفز کو بلاتے
اور کہتے ہیں کہ آپ پہلے کام یہ کرے گا, نہیں تو ہم پتہ کر کے آپ کو دیں گے. کس نے آپ کی باتیں بالکل ٹھیک ہے مشتاق صاحب, میں بالکل آپ کی باتوں کو سمجھ رہی ہوں. آپ میرے لیے بڑے قابل احترام ہیں, آپ کا ایکسپیرینس بھی ہے صرف اینکرنگ میں, رپورٹنگ میں اور جرنلزم میں نہیں بلکہ سیاستدان کے طور پر بھی. لیکن سر پھر آخر سوال تو یہ اٹھتا ہے نا کہ پھر یہ آخر کیوں ہو رہا ہے, یہ کون کر رہا ہے, کرنا کیا چاہ رہے ہیں پاکستانیوں کے ساتھ اور پاکستان کے ساتھ؟ اس کا مجھے جواب ضرور دیجیے گا. مجھے الاؤ کرے ایک چھوٹا سا بریک لے لوں, واپس آتی ہوں تو مشتاق صاحب میں آپ ہی سے ڈسکشن کا آغاز کروں گی کہ دین دا پوائنٹ از کہ وائی از آل دس ہیپننگ. ایک چھوٹا سا بریک, ول بی بیک.